میر رضا کی قبر کشائی کے بعد نا وی ور تھنکنگ کہ کوئی آنسرز ملیں گے، لیکن اس کے بعد وہ آنے والی ابتدائی رپورٹ نے کیس کی تفتیش ہی نہیں پورے نظام کو بے نقاب کر دیا. اینڈ سو مینی ہیڈز شوڈ رول، سو مینی کویسچنز شوڈ بی آسکڈ. جیسے کہ فار انسٹنس وہ جو پہلی انیشیل پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی، وہ جو ڈاکٹر اسامہ تھے جنہوں نے وہ نکالی تھی، بھئی ڈاکٹر اسامہ پہ آپ کیس کریں، کیونکہ وہ رپورٹ کیا تھی. ایز اٹ ٹرنز آؤٹ اب جو رپورٹ آئی ہے عبداللہ، اس میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ گولی کہاں سے گئی، کہاں سے نکلی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، ہزار چیزیں، اور وہ پہلی میں کیسے مس ہو گئی ساری چیزیں. اور آپ یہ سوچئے کہ ہمارے ہاں یہ کسی کا بھی قتل ہو جائے، نوجوان ایک بچہ تھا، کسی کا جگر کا ٹکڑا تھا، مطلب اتنا سرسری سے کام، اتنا لیک لسٹر، اتنا انٹرسٹ نہ ہونے والی بات اپنی جاب میں کہ جو آپ کا بیسک کام ہے آپ اس میں یہ بھی ڈٹرمن نہ کر پائیں کہ گولی کہاں سے لگی اور کہاں سے نکلی. دوسرا جو پوسٹ مارٹم ہوا، جو بعد میں حقائق سامنے آئے ہیں، اس میں یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ میر رضا علی کو قتل کیا گیا. نہ صرف اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ بعد میں اس کی شناخت مٹانے کے لیے اس پر ایسڈ تک پھینکا گیا. یہ حقائق تک سامنے آ چکے ہیں، لیکن جو پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی اس میں ایسا کچھ درج نہیں تھا. سو ڈاکٹر اسامہ واز ایون انیبل ٹو ڈٹرمن کہ جو اس کے ہاتھ کی جلد اتری ہوئی ہے یہ تیزاب گردی کا شکار ہو سکتی ہے. حالانکہ ایک ڈاکٹر کا اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ایون بیفور گیٹنگ انٹو دی ہول انالیسس آف دا پوسٹ مارٹم، اس کو دیکھ کے بھی کافی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، بیکاز ایکسپیرینس ہے نا، اور اس کے بعد آپ اپنی تفتیش کرتے ہیں. اچھا، اب حکومت کو، صوبائی حکومت کو ڈاکٹر سمیہ سید پہ بہت غصہ ہے کہ جی وہ کیسے بغیر اجازت میڈیا پہ چلی گئیں. ڈاکٹر سمیہ سید 3 اگست کو آلریڈی پورے 14 سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ بھیج چکی تھیں ڈپارٹمنٹ کو، جس کا جواب نہیں آیا. عبداللہ مجھے زیادہ کنسرننگ بات یہ لگ رہی ہے، دس از سو مچ بگر دین میر رضا کیس ایز ویل. مطلب اگر آپ کے پوسٹ مارٹم کرنے کے طریقہ کار یہ ہیں جہاں ایک کاؤنٹر کیا جاتا ہے، سوچیں اگر وہ کاؤنٹر پوسٹ مارٹم نہ ہوتا تو ہم تو اسی پہ ریلائی کر رہے تھے جو پہلا تھا، جو کہ نظر آ رہا تھا کہ وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ٹارچر کے اتنے نشانات جو کہ فیملی خود بھی دیکھ چکی تھی، which makes me question کہ ان کے اس ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے جنہوں نے انیشل کیا تھا، ان کے ہاتھوں کتنے پوسٹ مارٹم ہوئے ہوں گے اور کیسے ہوئے تھے وہ. نا اہلی کی پیک دیکھیے کہ کرائم سین تک کو محفوظ نہیں کیا گیا، جس پہ کچھ برطرفیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ نا اہلی کی پیک ہے نا، یہ سسٹم کی نا اہلی کی پیک ہے. یہ اس کو بے نقاب کرتی ہے کہ کوئی قتل ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی کی جان جا رہی ہے، ہم اپنا سرسری سے کام کریں گے اور واپس آ جائیں گے. مطلب کرائم سین تک کو محفوظ نہ کرنا کتنے سوالات کو جنم دے رہا ہے. لٹرلی یہ تو موویز دیکھ دیکھ کے ہمیں پتا چل گیا کہ ہاؤ امپورٹنٹ. اچھا، صوبائی وزیر داخلہ کا یہ کہنا جب انہوں نے کہا کہ جی ہم جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں، جس پہ بائی دا وے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر چکی ہے میر رضا کی فیملی، ان کے وکیل، کہ انہیں کسی قسم کا کوئی جوڈیشل کمیشن قبول نہیں ہے. وہ جس طرح پولیس کی نئی ٹیم ابھی بنی ہے، 5 رکنی نئی ٹیم ہے، وہ تفتیش کرے گی، وہ اس کے ساتھ تعاون کریں گے، وہ اسی نظام کے تحت اس کیس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. دے ڈو ناٹ وانٹ اور ریکوائر a judicial commission، اور اگر کوئی بنتا ہے تو ان کا اعتماد اس پہ نہیں ہوگا. یہ تھوڑا سا اوور کمپنسیشن کی، I'm sorry to say عبداللہ، یہ جو بات ہو رہی ہے، کیونکہ اتنے بھنڈ مارے گئے ہیں انیشل انویسٹیگیشن میں کہ اب یہ جوڈیشل کمیشن والی بات کرنا، اس کا مطلب ہے یہ اوور کمپنسیٹ کریں تاکہ فیملی ذرا خوش ہو جائے. فیملی ڈز ناٹ وانٹ دیٹ. اور ہما یہ بات کرنا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں، وہ پہلی والی رپورٹ کو بھی دیکھ لے اور دوسری والی رپورٹ، پہلی والی کو دیکھے بھائی، اور اس میں فرق کو بھائی پہلی والی رپورٹ کو آپ ڈسٹ بن میں رول کر کے آپ ڈال دیں، آپ بلکہ move on with it already. not even move on، اس کی علیحدہ انویسٹیگیشن کریں کہ وہ آئی کیسے. اس کو اس کیس سے اب نتھی، وہ ایک الگ کیس بنائیں، اس کو اس کیس سے نتھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش کی جائے گی نا یہ اس کو متنازع کرنے کے لیے، اس کو بھی بیچ پہ ڈریگ کریں گے. وہ ایک علیحدہ انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر سندھ حکومت چاہتی ہے نا کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی اس کیس میں ریسٹور ہو تو پلیز آپ انڈیپینڈنٹ ذرا انویسٹیگیشن کرائیں کہ وہ پہلی میڈیکل رپورٹ میں ہوا کیا تھا. اب جوڈیشل کمیشن بٹھانا اینڈ آل دیٹ، یہ نیجر کی ریئیکشنز ہیں آپ کے، اس کی ذرا فیس سیونگ کرنے کے لیے نہ کریں. The family does not want that. So whosoever is giving you these ideas, I think they need to look into it کہ اس وقت عوام کی پلس کیا ہے، نوجوانوں کی کیا پلس ہے. Please read the room. Please read the room. اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پرانی والی رپورٹ کا ذکر بھی کرنے کی اس کیس سے اب جوڑنے میں کہ ہاں جی اس میں ڈسکرپنسی کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دوسری جو رپورٹ ہے جو عدالتی حکم پر بنی ہے، جو ایک تفصیلی رپورٹ ہے، جو سالوں کے تجربہ رکھنے والے ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم نے بنائی ہے، وہ فورنزکس شواہد موجود ہیں، وہ ایک ایک چیز واضح کر چکی ہے کہ اس کو نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ شدید ٹارچر بھی کیا گیا. سو پلیز ریڈ دی روم، اور جو فیملی چاہ رہی ہے اس کے مطابق اس کیس کو آگے بڑھنے